پرستی کس طرح ان کے لیے ایک بزنس ماڈل بن کر سامنے آئی، اس بات کو سمجھتے ہیں۔ دور دور سے لوگ آتے ہیں اور مکہ کی تجارت بڑھتی جاتی ہے۔ یہ ہمارے لیے بڑی آمدنی کا ذریعہ ہے۔ اور قربانی کا کانسیپٹ بھی حضرت ابراہیم سے چلتا آ رہا تھا۔ اب وہ لوگ بھی جو یہاں پہ آتے کعبہ کی زیارت کے لیے، انہوں نے قربانی کرنی ہوتی، تو قربانی کے لیے جانور عرب کے لوگوں سے ہی ان کو میسر آتے، اور وہ جانوروں کی قربانی بتوں کے نام پہ کرتے۔ اس طرح سے بتوں کے نام کی قربانی شروع ہوئی، اور نذرانے بتوں کے نام پہ لینا شروع ہوئے۔ اور جب وہ لوگ یہاں آتے تو یہاں پر ہی مورتیاں بنا کے رکھی جاتی کہ جب یہ واپس جائیں تو یہ مورتیاں خرید کر لے کر جائیں۔ تو عرب کے بڑے سرداروں نے یہاں پر بت پرستی کو اپنے لیے بزنس ماڈل کے طور پہ دیکھا، اور اس کے ذریعے بہت سا پیسہ بنایا گیا۔ اب ایک وجہ سے لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں، اب مارکیٹنگ بڑی اچھی ہو سکتی ہے، ہر چیز کو بیچا جا سکتا ہے کہ عرب کا تجارت کے علاوہ اور اس کے علاوہ کوئی اور ذریعہ نہیں تھا کہ جس کے ذریعے عرب میں پیسہ زر مبادلہ آ سکتا تھا۔ تو پھر لوگوں کی عقیدت کو بنیاد بنا کر بزنس ماڈل کھڑے کیے گئے، اور یہی وہ چیز ہے جس کے اوپر میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہم بات کریں گے۔ ہم سیرہ کے وہ واقعات، عرب کے وہ واقعات، ان کو آج کے ٹائم پہ ٹرانسلیٹ کریں گے، اور آج بھی بالکل ایسا ہوتا ہے۔ عقیدت کے نام پر لوگ کیا سے کیا نہیں کرتے۔ ایک ایسا شخص، کوئی بھی شخص، وہ اپنے آپ کو پیر بنا لے گا، اس کا حلیہ شریعت کے مطابق نہ ہو، اس کے پاس کوئی علم کی بنیاد نہ ہو، لیکن وہ دین کے نام پر عقیدت اکٹھی کرتا ہے اور لوگوں سے پیسہ بھی وصول کرتا ہے، اپنا بینک بیلنس بناتا ہے، اپنے آپ کو سٹیبل کرتا ہے، ہر چیز کرتا ہے۔ مزارات کے اوپر یہی سب کچھ چیزیں چل رہی ہیں، نذرانے لوگ دیتے ہیں، لوگ وہاں کے پتھر بھی اٹھا کے لے جائیں گے عقیدت کے طور پر، اور وہاں پہ پتھروں کو چومنا شروع کر دیں گے۔ یہ سب چیزوں کا جو نفسیات ہے، یہ اسی عرب کے جاہل معاشرے سے آئی ہے، اور آج کے ٹائم پہ یہ کرنے والا کسی بھی طرح سے اسلام کے کسی ایکشن کو سپورٹ نہیں کرتا، کہ کعبہ میں بت تھے تو کعبہ کو نہیں گرایا گیا، ان بتوں کو گرایا گیا تھا۔ ہمیشہ بری رسم توڑی جاتی ہے۔ حکومت پاکستان محکمہ اوقاف کا ادارہ بنا کے مزارات کے اوپر آنے والا کروڑوں روپے کا چندہ، جو مزارات کے ذریعے لوگوں کے چندوں کی صورت میں یہاں پر آتی ہے۔ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ایک چیز اور ایڈ کر لیں کہ آج سے ہم نے آن لائن نذرانہ بھی شروع کر دیا ہے کہ اگر کوئی شخص لندن بیٹھا ہے، امریکہ بیٹھا ہے، یا پاکستان سے باہر ہے یا پاکستان کے اندر، وہ آن لائن دیکھ بھی دے سکتا ہے، چادر بھی چڑھا سکتا ہے۔ اس وقت جو مسلک کی تقسیم ہے اس میں کوئی بھی اس بات کا قائل نہیں ہے، مین سٹریم پہ اور اکثریت کبھی بھی اس بات کی قائل نہیں ہے کہ مزارات پر سجدے کیے جائیں، وہاں پہ جا کے بوسے دیے جائیں، اور وہاں پہ جا کے اس طرح کی عقیدتیں اور میلے لگائے جائیں۔ یہ سب چیزیں مسلمانوں کے ہاں کسی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ سیرہ کورس کو مزید تفصیل سے سمجھنے کے لیے آپ ہماری کمیونٹی کا حصہ بن سکتے ہیں، اس نمبر پہ رابطہ کر کے